میں حضرت جی اپنی میری بات کو کسی نے دل پہ نہیں لینا حضرت. ماشاءاللہ لا تعداد بار تو قبلہ علامہ طاہر صاحب کے کہنے پہ ہم آئے نا پنڈی. ویسے عبد الجبار بھائی ہیں اور بڑے احباب ہیں. ہمارا سلسلہ عیدگاہ شریف سے شروع ہوتا ہے. حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالی میرے پردادا پیر مرشد حکیم خادم علی رحمۃ اللہ. آپ کو خلافت تھی ٹھیک ہے جی, لیکن حضرت جی آج تک کبھی حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ تعالی سے مزار تے نہیں جا سکے. یہ نہیں کہ جا نہیں سکتا, بڑی مہنگی گاڑی کھڑی ہے باہر میری ٹانگیں بھی ٹھیک ٹھاک ہیں, لیکن صرف شرم آتی ہے. ہوں اگر جاواں گا تے کہ تو کہہ ہی نہ چھڑن ہوئے ایڈی پگ بننی اندر تے ویکھ اپنا. سچ میرا سلسلہ میں آپ کو کیا بتاؤں, جب میں پنڈی آتا تو میں دل پہ کون سا پتھر رکھ کے واپس جاتا کہ جہاں سے ہمارا سلسلہ شروع ہوا حافظ عبد الکریم رحمۃ اللہ. میں جا ہی نہیں سکا, صرف شرم آندی اللہ دی قسم. حضور دے منبر پہ بیٹھے صرف تو کیا ہی نہ چھڑن اندر وہ شرم نہیں آندی. ایڈی سے لاہور جاتا ہوں, داتا صاحب جانے کا حوصلہ نہیں پڑتا. ہم حیات کے قائل ہیں جی. آپ کے لیے وہ پتھر شتھر ہوں گے, میرے لیے نہیں ہے. میں حیات کہ داتا صاحب آ کے نہ چھڑن ہوئے مشہور تے بڑا ہوئے ہیں تے اندر تے ویک دیا خدا کا واسطہ کو حاضری کیا آپ سیکھو یار. تھوڑی سی کبھی حضور کی بارگاہ میں جا کے کیمرہ نہ نکالنا, بلکہ وہاں کھڑے ہو کے اپنے گناہوں کو یاد کرنا, حضور کی بارگاہ میں عرضی کرنا محبوب معافی لے دے. بھول گیا سارا کچھ, بھول گیا. شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا, یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے. میں پیچھے بھی رونا رو کے آیا ہوں. وہ سنیوں خدا دا واسطہ جی کوشش کرو تھوڑی جی پتر, کچھ تو ہوا ہے نا. 2.5 سال ہو گئے ہم پہ خانہ کعبہ بھی بند, ہم پہ مسجد نبوی بھی بند. حضرت بیٹھے ہیں, میں پورے ہوش و حواس میں یہ بات کر رہا ہوں. میں شہزادے محمد بن سلمان کو کچھ نہیں جانتا حضرت. ہمیں تو حضرت جناب سیدنا عبد المطلب نے عقیدہ دے دیا تھا. آپ نے فرمایا میرے اونٹ ہے درکار ابرہا جدا کار تو جانتے ہو جاننے حضرت جی. کیا وہ محمد بن سلمان کے کہنے سے اللہ کے رسول کا گھر کھلے گا اور بند ہوگا حضرت؟ کچھ تو ہے حضرت بند ہے. اور آپ کو پتہ ہے میں پیچھے بھی کہہ کے ہیں ناراضگیاں ہوتی رہتی ہیں. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے مل لیا اندر نہیں بٹھایا. بعض دفعہ ناراضگی اس نوعیت کی ہوتی ہے اندر بٹھا لیا لیکن صرف چاہ پی آئی نال کا کھڑی آیا. لیکن پتہ گھر سے کس کو نکالتے ہیں؟ پتہ گھر سے کس کو نکالتے ہیں؟ جو ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. ہم وہ ہیں کہ 2.5 سال ہو گئے ہم نکالے جا چکے ہیں. 2 حج گزر گئے, 2 رمضان گزر گئے, طواف بند ہو گیا, خانہ کعبہ سونا ہو گیا. وہ مسجد نبوی شریف جہاں ہر وقت صدائیں آتی رہتی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول. یہ صدائیں رکی نہیں جی. 70,000 صبح اور 70,000 شام کو آتے رہے ہیں وہاں, لیکن کیا ہوا ہمیں نکال دیا گیا. اور میں آپ سے کہوں گا باتیں طویل ہوتی جائیں گی حضرت جی. کچھ تو ہے ہی جڑا سانو کڈیا ہے. اب یہ کھلنے لگا لیکن کھلن بھی انج لگا کسی دے اتھرو قبول ہوئے نے, کسی پاک دے اتھرو قبول ہو گئے نے تا کھلن لگا. باقی ساڈے کام کوئی نہیں کھلن والے. اور میں حضرت جی کہوں گا جی اپنی محافل کا حضرت جی مزاج بناؤ. تربیت کی لوڑ ہے اس وقت. اور پتہ ہے حضرت جی تربیت کے حوالے سے قبلہ بیٹھے ہیں, تربیت کے حوالے سے پتہ ہے ہم آج بھی کہاں کھڑے ہیں. ہمارے معاشرے میں حضرت جی آج بھی غلام محمد کو بگاڑ کے گاما کہتے ہیں. ہمارے معاشرے میں آج بھی عبد الرزاق کو بگاڑ کے جاکا کہتے ہیں. ہمارے معاشرے میں آج بھی نعمان کو بگاڑ کے نومی کہتے ہیں. ہمارے معاشرے میں آج بھی عثمان کو بگاڑ کے شانی کہتے ہیں. ہمارے معاشرے میں آج بھی غلام رسول کو بگاڑ کے سولہ کہتے ہیں. ہمارے معاشرے میں آج بھی غلام حسین کو بگاڑ کے سینا کہتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں ہے نام کہ نہیں ہے؟ اسحاق کو ساکا نہیں کہتے, ایوب کو یوبا نہیں کہتے. تو پھر 70 سالوں میں ہم نے کیا کیا ہے؟ اہمی نہیں حضرت جی بند ہوا کہ 70 سال میں ابھی بھی ہم یہاں ہی کھڑے ہیں کہ غلام رسول سولہ ہے حضرت جی. یہ میں آپ کو اپنے سیالکوٹ کی آپ اگر کہیں تو میں آپ کو پنڈی میں بھی دکھا سکتا ہوں. اگر ایک نام نہ نکلے میں جرمدار ہوں حضرت. اہمی نہیں بند ہوا حضرت. میں پھر بڑے دکھ سے کہا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں اچھا مطلب فرانس کرے تو انہیں رسالت
ہم کریں تو قبلہ ہمارے سیالکوٹ میں برفی کی بڑی معروف دکان ہے، غلام رسول، سارا سیالکوٹ اس کو بگاڑ کے سولہ کہتا ہے۔ میرے سگے چاچے کا نام غلام حسین ہے، جتنی دیر تک بعد میں روکا ہم نے بند کیا اس کو، سارا میرا علاقہ حسین کو حسینہ کہتا رہا۔ آج بھی فلان صاحب، عبد الرزاق صاحب، سارا فتح گڑھ ان کو بگاڑ کے جاکا کہتا ہے۔ میں جہاں خطیب ہوں، میں گیپکو کا خطیب ہوں، سرکاری خطیب ہوں، ہماری کالونی ہے واپڈک، ہماری کالونی میں غلام محمد ہے جس کو ساری کالونی آج بھی گاما کہتی ہے۔ میں نے سب سے پہلے جہاں امامت کی 7 سال میں نے وہاں امامت کی، ٹھیک ہے جی، مسلم پورا محلے کا نام تھا، جامع مسجد انفیہ گوسیہ، وہاں ہمارے ایک مقتدی تھے، ان کا نام غلام محمد ہے، سارا علاقہ گاما کہتا تھا۔ میرے ریلیٹیو ہے، ان کا نام ایوب ہے، آج بھی سارا سیالکوٹ ایوبا کہتا ہے۔ کیتا کی ہے جی، ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے، اس لیے جی کوئی ہوش دے ناخن لئیے، اور کام بڑا خراب جی۔ وہ کہتے ہیں آخری بات، ٹھیک ہے جی کاکے ہو، ٹھیک ہے جی، آستہ آستہ ہی کیا ٹھیک ہے بھائی، ہمیں پھر عادت بھی تو پڑ گئی ہے نا کہ نہیں ساڑی تعریف کرو، کہو تھی 12 ربیع الاول تے اخیر ہی کر چھڑی ہے۔ چلو جی 12 ربیع الاول تے اخیر کی تھی، جڑے باقی 364 دن نے ادھن کی تھی، ادھر کی کیتا حضرت؟ 12 ربیع الاول تے آپ نے اخیر کر دی، بہت بڑا جلوس تھا جی ماشاءاللہ، لیکن 364 دنوں میں کیا کیا ہے جی؟ اس لیے پتر باتیں بہت ہے کرنے کو، اس لیے حضرت جی ورق کرو، حضرت کام کرو۔ اب دیکھو حضور کی لجپالیاں، حضور نبی علیہ السلام کی کریمی دیکھو۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنے ہوٹل میں بیٹھے کھانا کھا رہے، میں تو جی بولنا پاؤں غصہ لگے لگے، میں تو ساکے کوئی ساک بنا کے چھوڑوں گا، کیونکہ ہے ہی ساک ہے، کیونکہ ہے ہی ایوب علیہ السلام۔ یہ ہماری کمی ہے جی بڑی، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا؟ ادھر کام کرو۔ اب دیکھو حضور کی لجپالیاں، حضور نبی علیہ السلام کی کریمی دیکھو۔ وہ کہتے ہیں ہم اپنے ہوٹل میں بیٹھے کھانا کھا رہے، میں تو جی بولنا پاؤں غصہ لگے لگے، میں تو ساکے کوئی ساک بنا کے چھوڑوں گا، کیونکہ ہے ہی ساک ہے، کیونکہ ہے ہی ایوب علیہ السلام۔ یہ ہماری کمی ہے جی بڑی، برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان